اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مالک یوم الدین ہے، اور درود پاک کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل اولاد پر۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ جے پی میڈیا سیل کے پروگرام کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اظہر رشید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انسانوں کی سرکشی، ان کی حکومت دلی ہمیشہ سے رہی، لیکن انبیاء نے اپنے پیغام کو اللہ کے حکم سے انسان تک پہنچایا، اور یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج میں آپ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت سے سرفراز فرمایا۔ آپ 40 برس تک تخت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان، شیاطین، چرند پرند درندوں، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ اللہ نے آپ کو سب کی زبانوں کا علم عطا کیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اور اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جوان جو ہمارے حکم سے پھرے، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے بناتے وہ جو چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لگندار دے گئے۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیٹیوں کی ملکہ جو مادہ تھی اور لنگڑی بھی تھی، اس نے تمام چیٹیوں سے کہا، اے چیٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا، اور مسکرا کر آپ ہنس دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مائے لشکر کے وادی نمل میں آئے، تو ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تاکہ تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان اس بات پر مسکرا کر ہنس دیے۔ اس قرآنی واقعے سے چند اسباق ہمیں معلوم ہوئے کہ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی بصارت اور سماعت عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء عام انسانوں کی طرح سے ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کا سننا، دیکھنا اور دوسری طاقتیں انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر ہوا کرتی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ان کی طرف۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ یہ حضرات کبھی کھل کر قہقہہ نہیں مارتے۔ اس حوالے سے ایک بات بتانا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت قتادہ محدث ایک بہت بلند پایہ عالم تھے، انہیں اپنے علم پر بہت عبور تھا۔ وہ ایک دفعہ کوفہ تشریف لائے
تو ان کی زیارت کو ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے وہاں مجمع سے تقریر کی اور اس کے بعد عوام سے کہا کہ آپ مجھ سے جو چاہے پوچھ لیں۔ انہیں اپنے علم پر بہت ناز بھی تھا۔ انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ آپ مجھ سے جو چاہے پوچھ لیں۔ تو اس محفل میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی بہت کم سن تھے وہ بھی موجود تھے، لیکن ادب کی وجہ سے خاموش تھے۔ مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ حضرت قتادہ سے یہ پوچھیے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے تھے، مسکرا دیے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت قتادہ کے لاجواب ہو گئے۔ پھر لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کا ثبوت یہ ہے قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے وقالت النملۃ کا مؤنث کا صیغہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو قرآن میں بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کیا اور آپ کی اس کم سنی میں بھی وہ ان کی علمیت کے قائل ہو گئے۔ ناظرین، انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل جمیل امینی کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی میسر